خواتین کے لیے اپنے شوہروں کو ڈپریس کرنے کے چند سنہرے اصول۔ شوہر اورنج کلر کی شرٹ پہنے تو کہیں کیا میراثیوں والا کلر پہن لیا۔ اگر بلیک شرٹ پہنے تو اعتراض کریں آپ کو پہننے کے لیے یہی شرٹ ملی تھی۔ اگر آلو گوبھی کی فرمائش کریں تو آنکھیں نکال کر کہیں گیس کروانی ہے کیا۔ چکن کے لیے کہے تو گھور کر کہیں مجھے چکن سے الرجی ہو جاتی ہے۔ 500 کا نوٹ دے کر 600 کا سودا منگوائیں اور جو چیز نہ لائیں اسی پر شور مچا دیں کہ وہی تو ضروری تھی۔ عورت کسی بھی ملک سے ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی اس کا خاوند کیا ہے، خواہ اس کا خاوند لیڈر ہو، جنرل ہو یا مافیا کا سربراہ۔ 2015 میں نوبل انعام سے نوازے جانے والے ترک کیمیاء دان عزیز سنجر کہتے ہیں نوبل انعام جیتنے کے بعد ایک دن میری بیگم نے مجھے آواز دی، عزیز گھر میں جمع کچرا باہر گلی کے کوڑا دان میں ڈال آئیں۔ میں نے جواب دیا میں نوبل انعام یافتہ ہوں۔ اس نے پھر آواز دی، نوبل انعام یافتہ کیمیاء دان عزیز صاحب گھر میں جمع کچرا گلی کے کوڑا دان میں پھینک آئیں۔ ایک ارب پتی رانا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک 20-22 سال کی ماڈرن لڑکی چست منی اسکرٹ اور چھوٹا سا ٹاپ پہنے مٹکتے ہوئے آئی اور رانا صاحب کو طویل فلائنگ کس کرنے کے بعد پھر ملتے ہیں کہہ کر مٹکتے ہوئے چلی گئی۔ ہکا بکا بیوی لال پیلی ہوتے ہوئے چیخی، کون تھی وہ لڑکی؟ رانا صاحب اطمینان سے، ارے وہ ایسے ہی گرل فرینڈ ہے میری۔ بیوی، کیا کہا؟ گرل فرینڈ؟ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ رانا صاحب، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوچ لو تمہیں تمہارے سارے واجبات تو مل جائیں گے، لیکن وہ سال میں 8-10 بار مال میں شاپنگ، 2 بار ہل اسٹیشن کی سیر، گیرج میں کھڑی کار، وہ مہنگے کلبوں کی تمہاری پارٹیاں، ان تمام چیزوں سے تمہیں محروم ہونا پڑے گا۔ بیوی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اچانک بیوی کی نظر ان کے پڑوسی نیازی صاحب پر پڑی جو اپنے سے آدھی عمر کی جوان لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، ارے یہ نیازی صاحب کے ساتھ وہ لڑکی کون ہے؟ رانا صاحب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر لاپرواہی سے بولے، وہ ان کی گرل فرینڈ ہے۔ بیوی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اپنی والی زیادہ خوبصورت ہے نا؟ ایک وقت تھا جب ہمارے گاؤں کے سب لوگ بس میں بیٹھ کر بازار جایا کرتے تھے۔ سڑک پر چلتی بس جب اپنا مخصوص ہارن بجاتی تو گھروں میں پتہ چلتا کہ
پہلا ٹائم گزر رہا ہے۔ کسی کو اپنے ہاں مہمان آنے کی اطلاع ہوتی اور کسی کو اپنے گھر بیٹھے مہمان کو روانہ کرنے کی فکر ہوتی، اور پھر ایک ہوا چل گئی جس نے اپنے زور سے وقت بدل دیا، اور پھر روڈ بدل گئے، لوگ بدل گئے، محبتیں بدل گئیں، بسیں بدل گئیں، سائیکلیں ٹھکانے لگ گئیں، درخت کٹ گئے، چڑیا اڑ گئیں، چہچہاہٹ تھم گئی، پیدل والے رستوں پر گھاس ہو گئی، امی ماما میں بدل گئیں، ابو پاپا کا روپ اختیار کر گئے، اور پھر میرے گاؤں کے لوگ آپس میں بیگانے ہو گئے، ایک دوسرے کی پرواہ ختم ہو گئی، اور یوں ایک حسین زمانے کا اختتام ہو گیا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔